جو ہی باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے سے اندر نظر پڑتی ہے، جھروکوں سے سونے کا گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے، تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے اور کفر پاش پاش ہو جاتا ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا، آنکھیں ساکت ہو کر بیت اللہ پر جم گئیں، ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہیں، زبان گنگ ہو گئی۔ عشق و مستی کا سفر ہے۔ ہجوم حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے گھر پہ نظر پڑتے ہی پہلے چکر میں انسان کعبۃ اللہ کا دیکھ کر مبہوت اور مخمور ہو کر اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے سے آئے تمام افراد اپنا وجود کھو دیتے ہیں، وہ ایک ذرہ بن جاتے ہیں اور وہ ذرہ بن کر اللہ کے گھر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں پر نہیں ہوتے، ایک صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے، باقی سب فنا ہو جاتا ہے، فنا فی بیت اللہ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، محلول میں حلول بن جاتا ہے۔ کسی کو اپنی پہچان نہیں رہتی، سب اللہ کے گھر میں آ کر اس کے دربار میں پہنچ کر اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بے نیاز اور بیگانہ ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں۔ رکن یمانی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حجر اسود یعنی جنت کے اس کالے پتھر کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ لاکھوں لوگ ہر سال اس کو بوسہ دینے، اس کو چومنے، اس پر اپنے ہونٹ پہ وصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، اپنا آپ بھول جاتے ہیں، لیکن موقع نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتی ہے، اگر باری آ جائے تو آپ اس سے چمٹ جائیں، اپنا منہ اور اپنا سر بوسے کے لیے اندر کر دیں، اور اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلا چکر تو خانہ خدا میں جذب ہو کر گزرا، اپنا نصیب اتنا اچھا لگا، یا اللہ یہ تیری عظمتوں اور رفتوں والا گھر، کیا جمال ہے، کیا جلال ہے۔ نظریں ٹھہرتی نہیں، جھکتی نہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ ادھر کہیں جگہ دے دے، اپنے گھر میں بسیرا بنا دے۔ اللہ کے گھر کی طرف لاکھوں نگاہیں ہیں، اشک بار آنسوؤں سے بھری فریاد کر رہی ہیں، آہیں بھر رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، چیخیں مارتے روتے کرلاتے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آئے ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، اپنی اپنی آواز میں، اپنی اپنی اداؤں سے پکار رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں، کوئی خاموشی سے، کوئی چلا کر، کوئی دیوانہ مستانہ ہو کر، کوئی اپنا اپنا انداز اپنائے اپنے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، سانس بھی لے رہی ہیں، دھوپ بھی تیز ہے، عجیب روحانیت کا ماحول ہے، ذرا بھی کسی کی سانس لینے کی پسینے کی بو نہیں آ رہی، مست آنکھیں محبوب کے دیدار کی طرح ٹکٹکی باندھے تیرے گھر کو دیکھ رہی ہیں، تکے جا رہی ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کا حکم ہے، شانے چوڑے کر کے جاگنگ کسی انداز میں، تاکہ دشمن یعنی شیطان پر ہیبت طاری ہو۔ دشمن کو اپنی طاقت دکھانا مقصود ہے۔ کعبے کے ارد گرد پروانے دیوانے گھوم رہے ہیں، واری جا رہے ہیں، اپنا دل اپنی جان عقیدت کے سب پھول نچھاور کر رہے ہیں، اپنی اپنی خوش بختی پر نازاں ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کا چھوٹا سا مستطیل اور مکعب نما پیارا سا جلال اور کمال والا اللہ کا گھر ہے، جس کے ارد گرد لاکھوں دیوانیاں، دیوانے، پروانے، مستانے، سال کے 365 ڈیز، ہفتے کے 7 دن اور 7 دنوں کے ہر گھنٹے اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ گھومتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اور بندیاں رب الہی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف اس کی تعمیر ہونے سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، اور نماز کے علاوہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب طواف نہ ہو رہا ہو۔ اس طواف نے ابد تک رہنا ہے، اور طواف بند ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، نگاہیں پتھر سی ہو جائیں گی، ایک ہی طرف تکے جا رہی ہیں، ایک ہی مرکز ہے، ہٹتی نہیں ہیں، کیسے ہٹیں؟ صاحب جلال اور کمال کا جلال اور کمال والا گھر آنکھوں کے سامنے ہے، یہ وہی گھر ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے،
اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھانپ لیا اور دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے اس گھر کی طرف مڑ گئے۔ اس وقت سے اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ ہر وقت اس کی طرف منہ کر کے نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر حرم کے گوشوں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ایک دم ہر طرف سکون سا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ واقعی بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اذان کے ختم ہوتے ہی نماز کے لیے صف بندی شروع ہو جاتی ہے، تکبیر ہوئی اور لاکھوں پروانے ایک پکار پر اپنی جبینیں اس کے در پر جھکانے کے لیے صف آ رہا ہو گئے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہے! ایمان والوں کا اجتماع ہے یہاں پر تو ہر وقت رحمت برستی ہے۔ نور علی نور کی صحیح تصویر اور تفسیر دیکھنے کو یہاں ملتی ہے۔ حرم میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب سے زیادہ جو روحانی طمانینت، طہارت قلب، ذہنی آسودگی، تسلی و تشفیع اور سکون یہاں میسر ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد امام کعبہ نے اعلان کیا نماز جنازہ ہے۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اللہ کے گھر میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ امام کعبہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آب زمزم پینا ہے، جام بھر بھر کے بہت سیر ہو کر پینا ہے۔ یہ آب رحمت ہے، آب شفا ہے، اماں ہاجرہ کی طرف سے امت کے لیے رہتی دنیا تک تحفہ ہے۔ اماں ہاجرہ کے لیے ہی تو حج ہے، اماں کی قربانیوں کا ہی تو صلہ ہے۔ اماں ہاجرہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا احسان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں نے زمین پر رگڑے جانے اور فرشتے کے پر مارنے سے آب زمزم شروع ہوا۔ صدیاں بیت گئیں، یہ محبت کا، قربانی کا، اثار کا، جذبے کا، سعی کا چشمہ جاری ہے۔ یہ عجیب آب زمزم ہے، آب شفا ہے، جس نیت سے پئیں گے پوری